بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى الله على محمد وآله. توكلت الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما على صاحب دعوة النبوية والسعادة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك آل محمد وارزقنا الشفاعة آل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على خاطر حقوق ومنكر فضائل أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وإن إلى ربك لرجعا. صلوات پر محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھو. تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا. تیرا رب بڑا کریم ہے. تیرا رب ہے جس نے انسان کو قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا, علم و معرفت سے مالا مال کیا. اس کے باوجود یہ سرکشی کرتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ایسا ہوتا ہے حبیب ان کو کہو اس دنیا میں جو سرکشی دکھانی ہے دکھاؤ, جو بے نیازی دکھانی ہے دکھاؤ, آخر تمہاری بازگشت ہماری بارگاہ میں ہے. یہ قرآن مقدس کی آیات ہیں. سورہ علق سورہ اقرا کی یہ آیات ہیں. یہ اس کلام حق کی آیات ہیں. ایک وقت تھا یہ قرآن لوح محفوظ کی زینت تھا. پروردگار کی مشیت سے جبرائیل امین کے ذریعے پروردگار نے اس کلام حق کو پاک پیغمبر کے قلب اقدس پر نازل کیا ہے. نازل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ قرآن پیغمبر کے کانوں پر نازل نہیں ہوا,
آنکھوں پر نازل نہیں اور پاک پیغمبر کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے۔ یہ پیغمبر کی نبوت کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اگر اس کے احکام پہ عمل کرے اس کو جنت تک پہنچانے والا ہے، عذاب جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ اس کے احکام میں توجہ اور تبدل نہیں، تضاد اور تناقض نہیں۔ اس کی تلاوت کرو، کثرت تلاوت کی وجہ اس کی شان میں ذرا بر فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کسی خاص زمانے کے لیے ہدایت نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے لیے یہ ہادی اور رہنما نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے، حجت اور دلیل ہے۔ نہ اس کے آگے سے باتیں لا سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اس لیے تو سبحانہ لا شریک کا کلام ہے جو فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کر۔ صلوات پر محمد ارشاد ہو رہا ہے ابھی اپنے رب کے نام سے پڑھو، غور کریں۔ جب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ملا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو تو پاک پیغمبر نے سوال نہیں کیا میرے رب کون ہے، میں اور آپ ہوتے ہم پوچھتے ہمارا رب کون ہے۔ پاک پیغمبر کا سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاک پیغمبر اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اس پروردگار کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اگر آپ ان آیات میں غور و فکر کریں تو یہ آیات انسان کے سفر پر گفتگو کر رہی ہیں۔ یہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے سفر میں ہے، بچپن میں ہے سفر میں ہے، جوانی میں ہے سفر میں ہے، بڑھاپے میں ہے سفر میں ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے بھی سفر کر رہا ہے، کھڑے ہوئے بھی سفر کر رہا ہے، کبھی پیدل سفر، کبھی گاڑی کے ذریعے سواری کے ذریعے سفر کر رہا ہے، کبھی زمین پر سفر کر رہا ہے اور کبھی زمین و آسمان کی فضا میں بائی ایئر سفر کر رہا ہے۔ اور کیا آپ نے اس لیے کہ سفر کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا ہے۔ اور کیا آپ نے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، سفر کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے سفر کی ابتدا جمع خون سے یہ پیدا ہوا ہے اور اس کی سفر کی انتہا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، وہاں سفر کی انتہا ہے۔ اور کیا آپ نے اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی عالم برزخ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی عیش کی سر کا گھر ہے۔ سورہ جاسیہ کی 24 نمبر کی آیت میں غور کریں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی زیب و زینت کا گھر ہے، اس میں جس طرح چاہو زندگی گزارو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی عالم برزخ نہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بس ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، ہمیں زمانہ موت دیتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ہماری جگہ اور لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، بس۔ اور کیا آپ نے یہ مادہ پرستوں کا نظریہ ہے، یہ دنیا پرستوں کا نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا پرستوں کا نظریہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے بعد زندگی ہے، اس لیے کہ یہ انسان جیسے دنیا میں رہتے ہوئے سفر کر رہا تھا، اب جب دنیا سے اس کا انتقال ہوتا ہے اب بھی سفر جاری ہے، اس لیے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا۔ یہ سفر جاری ہے، عالم برزخ میں سفر کر رہا ہے، سفر قیامت کے دن ختم ہونا ہے۔ اور کیا لہذا عالم برزخ ہے، اس میں حساب و کتاب ہے، جزا اور سزا ہے۔
انسان کو غور کرنا ہے، انسان کو فکر کرنی ہے. انسان پر جب موت آتی ہے تو یہ انسان تمنا کرتا ہے پالنے والے دوبارہ مجھے زندگی عطا فرما. عالم برزخ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سورہ رحمان میں انشاء ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے دو دریا جاری کیے ہیں، ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. اے انسانوں جدو کی کرو اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ مومنون کے اندر ایسا ہوتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو تمنا کرتا ہے پالنے والے دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں اس عمل صالح کو انجام دوں جو چھوڑ کر آ رہا ہوں. قدرت کی آواز آئے گی اے حضرت انسان اب مہلت ختم ہو گئی، اب فرصت ختم ہو گئی. یہ کلمہ جو تیری زبان پہ جاری ہو رہا ہے آخرت کے عذاب کی وجہ سے ہو رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. اب اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے جس میں تو نے رہنا ہے اِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک رہنا ہے. اس عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ جس کی ہر انسان موت وقت تمنا کرتا ہے. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد زکوٰۃ ہے، چونکہ زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے جو بندوں کا حق بندوں پر ہے. چونکہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے انسان تمنا کرتا ہے پالنے والے دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں حقوق العباد کو ادا کروں. بعض نے کہا نہیں اس سے ہر عمل صالح مراد ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ معصوم نے اس سے کیا مراد کیا ہے. ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر عیاشی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سے پوچھا گیا فرزند رسول اس عمل صالح سے کیا مراد ہے جس کی انسان آخری لمحات میں تمنا کرتا ہے کہ پالنے والے دوبارہ زندگی عطا تاکہ میں عمل صالح کو انجام دوں. کیا اس سے مراد نماز ہے؟ کیا اس سے مراد روزہ ہے؟ کیا اس سے مراد خمس و زکوٰۃ ہے، حج ہے؟ معصوم فرماتے ہیں نماز بہترین عمل ہے، مومن کی معراج ہے. قیامت کے دن فروعات دین میں سب سے پہلے نماز کے بارے سوال ہوگا. ان قبل ما سوا وان رد ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر نماز رد ہو گئی باقی اعمال بھی رد ہو گئے. لیکن فرمایا یہ عمل صالح نہیں. توجہ. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا روزہ ہے؟ امام فرماتے ہیں روزہ وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جس سے تقوی اور خلوص پیدا ہوتا ہے، عمل صالح نہیں. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا خمس و زکوٰۃ ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ بہترین عمل ہیں، ان سے رزق پاک ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمل صالح نہیں. پھر سوال کیا گیا کیا حج ہے؟ امام فرماتے ہیں اس حج سے دین اسلام کو استحکام حاصل ہوتا ہے لیکن عمل صالح نہیں. اب راوی القدر ہے فرزند رسول آپ خود بیان کریں اس عمل صالح سے کیا مراد ہے جس کی انسان مرنے کے وقت تمنا کرتا ہے. امام فرماتے اس سے مراد وقت کے امام کی معرفت ہے. اپنے وقت کے امام کو پہچانو. غور کریں سورہ لقمان کے اندر جناب لقمان کا تذکرہ ہے اور جناب لقمان کو اللہ نے حکمتیں عطا کی تھی. وہ کیا حکمت عطا کی تھی؟ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جناب لقمان کو اللہ نے جو حکمت عطا کی تھی اوتیا معرفت و امام زمان ہی. جناب لقمان جو ہے وقت کے امام کی معرفت رکھتے تھے، اپنے ہادی کو پہچانتے تھے اور کیا اپنے
ہاں یہ ضروری ہے، وقت امام کی معرفت حاصل کرو، امام کی معرفت ضروری ہے، آخری لمحات میں بھی انسان اس کی تمنا کرے گا۔ اور یاد رکھیں یہ غیبت کبریٰ کا دور فرصت کا دور ہے، غنیمت کا دور ہے۔ حضرت کے ظہور کے بعد اگر کوئی آپ کو دیکھ کر ایمان لانے کی کوشش کرے گا قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ہل تنظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ ان کے پاس آئے، کیا ملائکہ نہیں، نہ اللہ ہے گا نہ ملائکہ ہے کہ یاتی بعض آیت کا، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے گی۔ اور کرے قرآن کی فساد و بلاغت میں یاتی فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اب اس سے مراد قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیات کے لیے کلمہ انزلہ استعمال ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ تو یہ یاتی فعل مضارع بتا رہا ہے، اس سے ایک عظیم الشان شخصیت کا ظہور مراد ہے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو آپ کوئی ان کو دیکھ کر ایمان لانا چاہے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من احب ان یلقى اللہ فقد کمل ایمانہ وحسن اسلامہ فلیتولى حجۃ صاحب الضمان المنتظر۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ اس کا اسلام بھی پسندیدہ، دین بھی کامل، ایمان بھی کامل ہو، تو اس کو چاہیے میری آخری فرزند کی محبت اور پیار میں زندگی گزارے، ان کے معرفت حاصل کرے، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ اور کرے کتنی اہمیت ہے اس آخری حجت کی معرفت۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ایک شخص 11 اماموں کی امامت کو مانتا ہے، آخری امام کو نہیں مانتا، 11 اماموں کی امامت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے کوئی شخص تمام انبیاء کو مانتا ہے، خاتم الانبیاء کی نبوت کا منکر ہے، تو اس کو باقی انبیاء پر ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور کر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، چونکہ قیامت کے دن ہم نے اپنے امام کی پیروی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس لیے کہا گیا ہے امام کی معرفت حاصل کرو، امام کو پہچانو اور ان کا تذکرہ کرو۔ عالم برزخ ایک حقیقی زندگی ہے جس میں انسان کے لیے جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آتے ہیں، اچھے اعمال اچھی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی ذی روح نہیں جانتا جو وہ اعمال انجام دے رہے ہیں اچھے یا برے، کون سے اعمال اس کی آنکھوں کا ٹھنڈا کا باعث، کون سے اعمال اس کے دل کی راحت کا سبب ہے۔ جو جزا ہے ان اعمال کی جو انجام دے رہا ہے، اچھے اعمال اچھی شکل و صورت، برے اعمال بری شکل و صورت اختیار کرتے ہیں۔ اور اچھے اعمال باعث راحت ہوں گے، برے اعمال باعث اذیت ہوں گے، تکلیف ہوں گے۔ یہ عالم برزخ میں ہم نے رہنا ہے، کیا انتظام کیا ہے؟ اس عالم برزخ کی زندگی کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں اس بچے سے سوال کرو جو ماں کے بطن میں ہے کہ تیری کل کائنات کیا ہے، تو وہ کہے گا ماں کا بطن۔ کیوں؟ کیونکہ عرصہ دراز تک ماں کے بطن میں رہتا ہے، کم از کم 6 مہینے یا 9 یا زیادہ سے زیادہ 12 مہینے ماں کے بطن میں زندگی گزارتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہے گا کل کائنات ماں کا بطن ہے، کیونکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس سے وسیع اور عریض کائنات ہے۔ یہی مثال میری اور آپ کی ہے۔ 70 سال 80 سال 90 تک ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے انسان اس دنیا سے جائے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اس سے وسیع اور عریض کائنات موجود ہے۔ لہٰذا انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ اور کریں، ہم سفر کرتے ہیں دنیا، اپنے ملک میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسری شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں۔ کیا تیاری نہیں کرتے؟ کیا سامان تیار نہیں کرتے؟ کیا وہاں کے
ملک موسم کیسا ہے اس کا جائزہ نہیں لیتے، کرنسی کیا چلے گی اس کا جائزہ نہیں لیتے۔ اس عارضی دنیا میں ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یقین ہوتا ہے 15 یا 1 ماہ کے بعد ہم نے واپس آنا ہے۔ تو اس آخرت کے سفر کی کیا تیاری کی ہے؟ جبکہ یہ یقینی سفر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، ہاں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، کسی کو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تیاری کیا کی ہے، کیا زاد راہ مہیا کیا ہے؟ تیاری ضروری ہے، انسان کو چاہیے اس دار دنیا میں رہتے ہوئے، اس گزرگاہ میں رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے، ایسا کارنامہ انجام کرے، ایسا نیک عمل انجام دے تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری اور ساری رہے، وہ اپنی اولاد کے فاتحہ کی بھی اس کو ضرورت محسوس نہ ہو۔ کیسا صدقہ جاری ہے؟ ہاں، امام بارگاہ بنوائیے، مسجد کی تعمیر کریں، کسی دینی مدرسے کی تعمیر کریں، کوئی رفاع عامہ کا کام کریں، لوگوں کی خدمت، مثلا سڑک پہ سایہ دار درخت لگوائیں، پانی کا انتظام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب تمہارے جانے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا۔ کیسا صدقہ جاریہ چھوڑنا چاہیے؟ ایک واقعہ ہے، ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت اس زمانے میں ایک قافلہ دمشق چلا کربلا کی زیارت کے لیے، اور قدیم زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور دن میں سفر کرتے تھے، رات میں جہاں آبادی آتی وہاں استراحت کرتے، آرام کرتے تھے۔ معصوم فرماتے اس قافلے میں ایک نیک آدمی بھی تھا، پرہیزگار آدمی تھا۔ جب قافلہ رکا استراحت کے لیے، رات ہو گئی، تو باقی تمام لوگوں نے آبادی میں آرام کیا۔ وہ اللہ کا جو نیک بندہ تھا متقی، اس نے وہاں کے قبرستان میں جا کر رات گزاری۔ اب قبرستان میں انسان کیا کرتا ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، زیارت عاشورا، نماز تہجد، نماز شب پڑھ رہا ہے۔ جب وہ خستہ ہوا، تھوڑی دیر کی اس نے استراحت کیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس قبرستان کے مردے کفن پہن کر ایک وادی کی طرف جا رہے ہیں جو فلاور سے، پھولوں سے پر ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے نام کا پھول اٹھا کر واپس آتا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سوال کرتا ہے یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں تحفہ بھیجا ہے، ہمیں گفٹ بھیجا ہے، سورہ یاسین کی صورت میں، زیادہ عاشورا کی صورت میں، درود شریف کی صورت میں۔ بعد ایسے بھی تھی تو خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ رہا ہے کہ ایک مردہ ایسا ہے جو کفن پہن اسی قبر میں کھڑا ہے۔ یہ کہتا ہے تم بھی جاتے وہاں سے کوئی پھول اٹھا کر آتے؟ اس نے کہا ذرا غور سے میری قبر میں نگاہ کر۔ اس نے دیکھا تو اس کی قبر فلاور سے پر تھی، پھول ہی پھول نظر آئے۔ یہ حیران کہ یہ باہر بھی نہیں نکلا، وادی کی طرف بھی نہیں گیا، اس کے باوجود اتنے فلاور، اتنے پھول اس کی قبر میں ہیں۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا اس کے راز میرے بیٹے سے جا کر پوچھنا۔ اس نے ایڈریس لیا۔ اب فجر کی نماز کا وقت قریب تھا، بیدار ہوا، نماز ادا کی، قافلہ نکلنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے 10 منٹ کی مہلت مانگی کہ میں فلاں شخص کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اس نے یہ گیا، اس نے دکل باپ کیا، اس کا بیٹا باہر آیا، سلام کیا، اس نے جواب دیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے باپ کو بڑا خوش دیکھا ہے، راحت اور سکون میں دیکھا ہے، یہ بتا اس کا راز کیا ہے؟ جو کہ اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے پوچھنا، تو اب اس کا بیٹا بیان کر رہا ہے۔ ہاں، ہمارے باپ جب مریض تھے
تو اس وقت انہوں نے اپنی جو جائیداد تھی، جو سرمایہ تھا، جو وراثت تھی، وہ ساری رشتہ داروں میں تقسیم کر دی. بیٹوں کا جو حصہ تھا، بیٹیوں کو جو حصہ تھا، سب کو دے دیا. ایک زمین کا ٹکڑا ایسا تھا جو شہر کے وسط میں تھا، مین سینٹر. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں دے دو، ہم یہاں کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، ہمارا کاروبار بڑا ترقی کرے گا، گاہ چاروں طرف سے آئیں گے. کہنے لگے نہیں، یہ آپ کو نہیں دوں گا، یہاں امام بارگاہ بنے گا، جہاں لوگ آئیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، زیارت عاشورہ پڑھیں گے، دعائے کمیل ہوگی، اور سید الشہداء کی عزاداری ہوگی، ماتمداری ہوگی. تو کہنے لگا یہ وہی فلاور ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، جو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں. اب وہ ہمارے فاتحہ کے بھی محتاج نہیں ہیں. ہمیں بھی ایسا ہی کارنامہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنا تو حق ہے، جانا تو حق ہے. ایسا کوئی انسان کو نیک کام کرنا چاہیے. یہ دنیا فانی ہے، یہ عارضی ہے، یہ گزرگاہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. غور کریں، یہ دنیا قابل تعریف بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے. مولا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا کیا فلسفہ، یہ دنیا بذات خود مقصود ہے یا آخرت کے لیے ذریعہ ہے؟ حضرت فرمایا الدنیا خلقت لغیرہا، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کے لیے ذریعہ ہے. آخرت کو بنانے کے لیے، عالم برزخ کی زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے. تو اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نظریے سے زندگی گزار رہا ہے کہ یہ گزرگاہ ہے، تو پھر یہ قابل تعریف ہے. پھر یہ عبادت گاہ ہے، اور یا اللہ کی عبادت گاہ ہے، تجارت گاہ ہے. اور اگر اس کو منزل مقصود سمجھتا ہے، اس کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر یہ قابل تعریف نہیں ہے. الدنیا غرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ گزرگاہ ہے. مرحوم مقبول محمد قاسم یقین اہل بیت کے چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، ولائے اہل بیت رکھنے والے تھے. آل محمد کی ولا محبت کی کیا اہمیت ہے، غور کریں. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، میری مدد کرو. امام فرماتے ہیں تم مالدار ہو، ثروت مند ہو، تم کہتے ہو میں فقیر. عرض کرتے ہیں فرماتے رسول اگر مالدار ہوتا تو آپ کے ہاں کیوں آتا؟ حضرت فرماتے تیرے پاس سرمایہ ہے، تیرے پاس دولت ہے. عرض کرتے ہیں فرماتے رسول اگر دولت ہوتی تو آپ سے سوال کیوں کرتا؟ امام فرماتے جو تیرے پاس سرمایہ ہے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، بیچو گے؟ عرض کرتے ہیں فرماتے رسول میرے پاس کوئی دولت نہیں. امام فرماتے تیرے پاس جو اللہ نے تجھے ہماری ولا، ہماری مودت ادا کی ہے، کیا بیچنے کے لیے تیار ہے؟ عرض کرتے ہیں فرماتے رسول نہیں. غور کیا آپ نے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہی وجہ ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کی ولا اور محبت عطا کی ہے. یہی وجہ. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم فقر میں زندگی گزار رہے، لوگ کہیں کہ تمہارا فقر دور ہو سکتا ہے، سرمایہ دیں گے، ولائے علی چھوڑ دو، ولائے اہل بیت چھوڑ دو. معصوم فرماتے ہیں یہ سودا نہ کرنا. اگر تم مریض ہو، کہتے ہیں کہ تمہارا علاج ہو سکتا ہے، صحت مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ولائے علی چھوڑو، ولائے اہل بیت. امام فرماتے ہیں یہ سودا نہ کرنا. پھر فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ رہی ہو، کہتے ہیں کہ زندگی تمہیں مل سکتی ہے، ولائے علی چھوڑ دے، ولائے اہل بیت چھوڑ دے. تو امام فرماتے ہیں یہ معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ موت تو حق ہے، مرنا تو ہے، تم بستر پر بھی مر جاؤ گے، لیکن یہ شہادت کی موت ہوگی، اور شہید زندہ ہوتا ہے. آل محمد کی فداؤں میں اس نے زندگی گزاری ہے، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کیا ہے،
اور دنیا سے جا رہا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، رحمت العالمین فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی بلا محبت زندگی گزار رہا ہے وہ شہادت کی موت جا رہا ہے۔ ماتا مغفورا، وہ مغفرت کی موت جا رہا ہے۔ ماتا تائبہ، وہ توبہ طیب ہو کر جا رہا ہے۔ ماتا مستقبل الایمان، وہ کامل الایمان ہو کر جا رہا ہے۔ اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ ہے فدائے اہل بیت کی اسماء۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے ہمیں چاہیے استغفار کریں، ہمیں چاہیے قرآن کی تلاوت کریں، ہمیں چاہیے ان کے لیے صدقہ اور خیرات دیتے رہیں، زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اس کا کتنا ثواب ہے؟ اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کو 2000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، 2000 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، 2000 جہاد جو اس نے پیغمبر کی معیت میں دشمنان علیہ السلام سے کیے ہوں، یا ائمہ علیہ السلام میں سے کسی معصوم کی اقتداء میں اس نے دشمن جنگ کیا اور کیا آپ نے۔ یہ عمل قلیل تو ہے لیکن جزا کثیر جو اللہ دے رہا ہے، چونکہ یہ زیادہ شورا مولا حسین سید الشہداء کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کی فقط یہ اہمیت نہیں ہے فقط ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، جو دنیا سے واقعی گناہگار جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت عطا کرتا ہے اس زیارت عاشورہ کے صدقے میں۔ مفاتیح الجنان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک اچھا تھا ایک بد تھا۔